السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے سبق میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ مختصر البخاری کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سابقہ ترتیب کے مطابق کتاب العلم کے کچھ مزید ابواب پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلے ہے یہ باب الاختباط فی العلم والحکمہ، یعنی علم و حکمت میں رشک کرنے کے حوالے سے ایک حدیث وہ اس باب کے تحت آئے گی۔ اختباط کہتے ہیں رشک کرنا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، یعنی رشک جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، دو عادتوں میں۔ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، پھر اسے مقرر کر دیا گیا، پھر اسے اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا گیا، اور ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، پھر وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں مفردات کو ذرا دیکھ لیجیے پہلے۔ یہ لا حسد الا فی اثنتین، یہاں پہ فی اثنین کی بجائے اثنتین یعنی تانیث کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم محذوف مانیں گے جس کی یہ صفت ہے۔ تو فی خصلتین اثنتین، کہ دو خصلتیں، یعنی اثنتین سے مراد ہوگا خصلتین، کیونکہ وہ بھی مؤنث ہے اس کے مطابق، اس لیے ہم نے اس کے ترجمے میں بھی دو خصلتیں یہ ذکر کیا۔ اچھا، رجل آتاہ اللہ، یہ آتا یکتی ایتا، یہ اعطا کے معنی میں ہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ تو آتا ہے لفظ، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آتا یکتی اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ ہلاکا ہلاک کرنا، یعنی اس کا محاورہ ہم نے معنی کیا ہے خرچ کرنا۔ اچھا، اس حدیث کا مفہوم تو واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سب سے فضیلت والی چیزوں کا اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں بہرحال جو قابل رشک ہیں۔ تو ان میں سے ایک علم و حکمت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جس کو علم و حکمت ملے تو یہ شخص ایسا ہے واقعتاً کہ اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اس کی یہ نعمت جو ہے وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ مال اللہ تعالیٰ دے اور اس مال کو خرچ کر دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو جذبہ بھی عطا کرے، تو یہ بڑا ایک سوری قابل رشک جو ہے، یہ بہت قابل رشک ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ باب چونکہ علم و حکمت کی فضیلت کے حوالے سے ہی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک قرار دیا، تو اس حدیث کو اس لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ بسا اوقات کوئی عنوان ایسا قائم کرتے ہیں باب کا جس میں در حقیقت نیچے آنے والی جو حدیث ہوتی ہے اسی کی تشریح کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی جیسے پچھلے ہم نے کتاب الایمان کے اندر بہت سی احادیث میں نیچے کوئی حدیث ہے کہ آپ نے کسی بات کو کفر قرار دیا، تو اوپر امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب کفر دون کفر، یعنی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کفر کا کیا مفہوم ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں وہ حسد کا لفظ نیچے حدیث میں آیا تھا، تو امام بخاری نے اوپر اغتباط کا عنوان قائم کیا کہ یہاں حسد سے مراد رشک ہے، غیبتہ ہے، غیبتہ۔ حسد اور غیبتہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں جو دوسرے کو نعمت حاصل ہوتی ہے انسان اس کی تمنا کرتا ہے،
لیکن حسد میں وہ تمنا ایسی ہوتی ہے کہ ساتھ یہ بھی کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے. لیکن غبطہ کے اندر یا رشک کے اندر صرف حصول نعمت کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی ملے. اس سے زائل ہونے کی یہ تمنا غبطہ کے اندر یا رشک کے اندر یہ نہیں ہوتی. تو یہاں اس سے مراد حسد نہیں ہے، بلکہ اس حسد سے مراد غبطہ ہے، کیونکہ وہ مفہوم قریب قریب ہے تو محاورتاً ہم ایک دوسرے کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. در حقیقت انہوں نے جو باب قائم کیا تھا، جو عنوان قائم کیا، اس کے ذریعے سے اس حدیث میں آنے والے الفاظ کی وضاحت مقصود تھی. تو اس میں جو آگے ایک لفظ ہے نا، فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. یہ چونکہ ہمارا ایک مقصد جو ہے وہ براہ راست عربی سے شناسائی بھی ہے، تو عربی کی جو تعبیرات ہیں ان کا جو اسلوب ہے، تو اس میں دونوں لفظ جو ہیں وہ ایسے استعمال کیے کہ جس میں ایک مبالغے کا معنی ہے. مثلا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اور وہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ مال اپنا خرچ کرے، یا اس کو توفیق دے دی جائے اس مال کو خرچ کرنے پہ، سلیتا، کہ اسے مسلط کر دیا جائے، یعنی وہ مجبور ہو، اس کے اندر داعیہ اتنا شدید ہو کہ وہ اس کا مزاج اس کو اس کام کے اوپر زبردستی لے آئے. یہ زبردست داعیے اور خواہش کی اندر یہ دلیل ہے کہ ایسا زبردست اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جذبہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ میں نے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور پھر اسی طرح ہلاکہ کی تعبیر استعمال کی گئی، یعنی بجائے خرچ کرنے کے ہلاک کرنا، یعنی ہلاک کرنا مقصد یہ کہ جس میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا، سب کچھ فنا کر دینا، ہلاک کر دینا. تو مطلب یہ ہے کہ اپنا سارے کا سارا مال اور اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سب کو کچھ لٹانے کا یہ جذبہ موجود ہو. تو یعنی ابلاغ کی بہت زبردست جو ہے وہ اس میں اس ابلاغی قوت کا اس میں اظہار ہے. اور یہ تعبیر کا بہرحال حسن ہے کہ جو بات فرمانا چاہ رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہ مفہوم یہاں پہ وہ نکل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. ایک یہ جو فرمایا گیا کہ کسی شخص کو حکمت ملے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرے، اس کے ذریعے اس کی تعلیم دے، اس حکمت سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، اور خاص طور پہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق، اور قرآن پاک کے معارف اور اسرار و رموز وغیرہ، اس کے احکام، اس کے یہ اس علم کا مل جانا، اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ بعض حدیث میں تصریح ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو قرآن پاک کا علم دیا جائے اور وہ دن رات ان آیات کو تلاوت کرے، ان کو ان کی تعلیم دے، ان کو سیکھے سکھائے، تو اسے بھی قابل رشک قرار دے دیا گیا. تو اس لیے حکمت سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے. اگلی حدیث یہ باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے متعلق کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر دے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، یعنی اپنے ساتھ ملایا، اپنے سینے کے ساتھ میرا سینہ ملایا، اور فرمایا کہ یا اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر دیجیے. اس میں کوئی ایسی مفردات میں قابل وضاحت چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس کو ایک دعا ہے کہ یا اللہ اسے کتاب کا، قرآن پاک کا علم عطا کر دیجیے. اور یوں ہی یہ چونکہ ایک علم کی دعا دی گئی ہے، اس کو کتاب العلم کے اندر یہ ایک عنوان قائم کر کے، اور اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے.
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ کتاب اللہ کے بہت بڑے مفسر، حتیٰ کہ آپ کا یہ لقب بن گیا ترجمان القرآن، کہ قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر اور ترجمان. اور روایات تفسیر کے اندر آپ کے یعنی تقریباً ہر آیت، ہر کہیں جہاں پہ بھی کوئی کسی آیت کے مفہوم کی ضرورت ہو، وہاں پہ حضرت ابن عباس کا کوئی نہ کوئی قول ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو تعلیمی کتاب کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ ذوق تفسیر قرآن کا، قرآن فہمی کا، یہ ذوق آپ کے علمی ذوق کے اوپر حاوی تھا. تو یہ در حقیقت اسی دعا کا اثر ہے. اس دعا کا پس منظر بعض دیگر روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت ابن عباس کی چونکہ وہ خالہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین ہیں، تو آپ کبھی کبھار تشریف لے آیا کرتے تھے. آپ بچے ہی تھے یعنی تو کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے، عبادت اور آپ کا قیام اللیل دیکھنے کے لیے رات بھی رک جایا کرتے تھے. تو ایسے ہی کسی رات کا یہ واقعہ ہے. اس رات میں حضرت ابن عباس نے کچھ ایسا کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے انہیں یہ دعا دی. تو اس کی دو چیزیں سامنے آتی ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے آپ کی طہارت کے لیے پانی جو ہے وہ رکھا. جب آپ نے وہ دیکھا، آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کا انتظام کس نے کیا ہے، بتایا گیا حضرت ابن عباس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اپنے ساتھ لگا کے یہ دعا دی. اور اپنے ساتھ لگانا بھی در حقیقت تبرکن تھا. وہ روایت وہ جبرائیل امین کا بھی وہ جو پڑھتے ہیں، تو یہ بس وہ علوم و معارف اور ایک برکت کے حصول کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ان کے سینے سے سینہ ملایا، تو کچھ انوارات اور برکات جو ہے وہ، چونکہ یہ علوم کا مرکز ہے، قلب کی جگہ ہے، تو یہ تبرکن انہیں اپنے ساتھ ملایا. تو اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس رات جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. آپ اپنے برابر میں کرتے تھے تو حضرت ابن عباس تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے. پھر آپ نے پوچھا کہ میں آپ کو برابر میں کھڑا کرتا ہوں، آپ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنا یہ تو مجھے مناسب نہیں لگتا، یعنی ادب کے طور پہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو آپ نے خوش ہو کے انہیں یہ دعا دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا لینا، یعنی بڑوں سے دعا لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی باعث برکت چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا دی ان کے کسی کارنامے پہ ان کو دی. تو در حقیقت ابن عباس نے یہ دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جی اگلا باب ہے، باب متى يصح سماع الصغیر. کہ بچے کا سماع کب درست ہوگا، کسی حدیث کو سننا لینا اس کا کب درست سمجھا جائے گا. ظاہر ہے اس باب کے تحت جو روایات ہوں گی اس میں صحابہ کرام کے بچپن کا وہ امام بخاری تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کس عمر میں یہ واقعہ یاد ہے. تو وہ اگر وہ نقل کر رہے ہیں اسی واقعے کو، ایک کسی حدیث کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس عمر میں اس کو اپنے ذہن نشین کر لیا تھا. دیکھیے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال اقبلت راکبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. آپ ہی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
کہ میں سوار ہو کے آیا ایک گدی پر، حمارن اتان، اتان گدی کو کہتے ہیں، حمار بطور جنس کے ذکر کیا گیا، اور میں اس دن اور میں اس وقت، یوم دن کا یہاں پہ محاورہ ترجمہ ہم یہ کریں گے اور میں اس وقت قریب البلوغ تھا، یعنی یہ جس دن کا یہ واقعہ ہے، یہ جس وقت، یہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس کی بتا رہے ہیں کہ میں قریب البلوغ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں دیوار کی طرف رخ کیے بغیر آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی بغیر دیوار کے نماز پڑھ رہے، تو میں کسی صف یا ایک صف کے سامنے سے گزرا اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، وہ چر رہی تھی، وہ چرنے لگی، تو اور میں صف میں داخل ہو گیا، تو اس بات پر مجھے روکا نہیں گیا، فلم ينکر ذلک علیہ، تو مجھ پر یعنی نکیر نہیں کی گئی اس پر اس واقعے کے، یعنی جو کہ میں سامنے سے گزرا اور میں گدی کو چھوڑ دیا اور وہ پھر چلنے لگی اور میں پھر صف میں داخل ہو گیا اس میں مفردات کے اندر یہ جو لفظ آتا ہے نا، علی حمار اتان، حمار بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، اور گدے یا گدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اتان جو ہے یہ حمار کی مادہ یعنی گدی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں ترکیب کے اندر یہ بدل ہے یا یہ بدل ہے یا صفت بن رہی ہے حمار کی، تو بطور جو ہے وہ صفت کے، یعنی پہلے ایک جنس کے طور پہ ذکر کر دیا، بعد میں اسی کی وضاحت آگی اتان کے ذریعے سے۔ ناہزتو کا مطلب ہوتا ہے، مناہزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا، ناہزہ یناہز مناہزہ، تو ناہزتو متکلم کا صیغہ ہے، میں قریب تھا، الاحتلام بلوغت مراد ہے کہ بلوغت کے میں قریب تھا، قریب البلوغ تھا جی۔ یصلی بمنن الی غیر جدار، اب صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، الی غیر جدار کا مطلب ہے دیوار کے بغیر، یعنی سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، یا یہ کہ سامنے دیوار نہیں تھی، کوئی اور سترہ تھا، دونوں اس کے مفہوم یہاں سے نکلتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یوں ہی کیا جائے گا کہ بغیر دیوار کے، یعنی سامنے دیوار نہیں تھی، بغیر دیوار کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو یا دیوار کی طرف رخ کیے بغیر آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ حدیث تو اس کا جو مضمون ہے اس سے تو کئی طرح کے فقہی مسائل وغیرہ اس پر موقوف ہیں، اور اس کی اپنی اپنی جگہ پہ وضاحت آتی رہتی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے، کہاں تک کی گنجائش ہے، اور سترے کے حوالے سے اس میں یہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو لیکن یہاں صرف جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے اسی تک ہم محدود رہتے ہیں، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالغ نہیں تھے، بچے تھے، اور وہ ایک پورے واقعے کو، اس کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک واقعے کو انہوں نے یاد رکھا اور آگے وہ بیان فرما رہے ہیں تو ایسے بچے کا وہ تحمل، کسی واقعے کو لینا، حدیث کو سن لینا، ٹھیک ہے، سماع یا تحمل، روایت حدیث میں یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تحمل حدیث اور ایک روایت حدیث، ٹھیک ہے، اس کو آگے بیان کرنا، اور ایک ہے کسی چیز کا تحمل، یعنی اس واقعے کو لے لینا، سن لینا، اور روایت کو اخذ کر لینا، یا کسی چیز کو آگے، یعنی اس کا جو تحمل ہے
وہ ایک بچے کا بھی درست ہے، خاص طور پہ جو سمجھدار ہو، یا یہ ہے کہ بہت بچپن میں بھی اگر کسی چیز کو وہ یاد رکھ سکتا ہو، تو آگے اگلی روایت میں تو بہت چھوٹے بچے کا ذکر ہے، تو اس کی روایت کا پھر اعتبار کیا جائے گا اور اس سے فقہی مسائل وغیرہ کا استدلال یا جیسے بھی جو بھی اس میں سبق ہو اس کو لے لیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے یہاں اس حدیث کو لانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ اس میں جو تاریخ کی روایات ہیں اس میں 1-2-3 سالوں کا فرق یعنی فرق کے ساتھ حضرت ابن عباس بچے ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 13 سال تھی، اس لیے کہ آپ جو معاشرتی مقاطعہ ہوا تھا بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر، حضرت ابن عباس کی ولادت وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس کی بظاہر ایسے ہے کہ وہ آخر میں بھی اگر آپ کی ولادت وہ تسلیم کی جائے تو 3 سال وہ اور 10 سال یہ، تو 13 سال کی عمر زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہی عمر تھی آپ کی۔ تو اس وقت یعنی آپ کی 13 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ میں قریب البلوغ تھا۔ ظاہر ہے یہ بالکل واقعہ مینا کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بالکل اخیر ہے اور حضرت ابن عباس کی اس وقت یہ عمر ہے۔ ایک اور حدیث اسی باب کے تحت امام بخاری لا رہے ہیں، عن محمود بن الربيع رضی اللہ تعالی عنہ قال عقلت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من درب۔ حضرت محمود ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلی مجھے یاد ہے جو آپ نے ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پہ کی تھی، جبکہ میں وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، جبکہ میں 5 سال کا تھا۔ تو من دلبن کا ترجمہ ہم نے وہ پچھلے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کلی مجہ کا مطلب ہے کلی، کہ جو مجہ فی وجہی من دلبن، کہ جو ڈول سے پانی لے کر آپ نے میرے چہرے پہ کی تھی۔ مجہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، ارسال الماء من الفم مع نفخ، یعنی پھونک کے ساتھ پانی منہ سے نکالنا، یعنی جیسے کلی کرنا، جیسے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ پانی نکال دیتے ہیں، اس کو مجہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن 5، یہ وانا ابن 5 سنین من دل 5 سنین، یہ والا جملہ تو حال واقع ہے اسی سے عقلت سے، ٹھیک ہے، اس کو تو درمیان سے آپ نکال دیں۔ باقی یہ جو ہے نا مجہا فی وجہی من دل، یہ مجتن کی صفت ہے، یہ پورا جملہ، یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ مجتن کی صفت بن جائے گی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ مجہا فی وجہی، مجہا مجتن کی صفت آگے مجہا، اور فی وجہی یہ اس کے اس مجتن سے حال آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ ایسی کلی جو کہ میرے چہرے پہ واقع ہوئی، میرے چہرے پہ یعنی جو آپ نے کی، تو اس کو اس سے حال بھی بنایا جا سکتا ہے۔ من دلب اس سے متعلق ہو جائے مجہا سے، ڈول سے پانی لے کر۔ اس حدیث کا مفہوم بھی واضح ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے جو 2-3 باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ بچے کے ساتھ یہ ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ اس کی عمر کے مطابق وہ اس طرح کا جو یعنی مداوع کے طور پہ یا کھیل کے طور پہ یا بچے کے ساتھ ایک یعنی کھیل کود کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مذاق کر لینا، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ نے جو ہے وہ ایک
یہ اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی تو آپ نے یہ کیا، اور یا ممکن ہے کہ وہ کلی جو کی برکت کے طور پہ آپ نے کی ہو۔ تو اصل جو اس حدیث کو لانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں 5 سال کا بچہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ جو آپ سے متعلق ہے، آپ کے فعل کو وہ ذکر کر رہا ہے۔ حدیث میں یہی ہوتا ہے نا، آپ کا کوئی فعل بھی اگر بیان کیا جائے تو وہ حدیث ہی ہے۔ تو اس روایت کو لیا جا رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے ایک یعنی صحابی کے، تو 5 سال کی یہ عمر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کو یاد رکھنے کی، اور کوئی ایسا ہی ہے اس میں بچہ جو ہے وہ اس کو بہت سی چیزیں اس کی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بچپن میں کسی چیز کا تحمل کر لینا، یہ کل کلا جب وہ روایت کرے گا تو اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ باب فضل من علم وعلم، یہ علم کی تعلیم و تعلم کی ایک فضیلت ہے، فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس میں ایک مثال ہے، اس مثال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیے ہے۔ دیکھیے حدیث، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ به من الہدا والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، کہ اس علم و ہدایت کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا، بعثنی اللہ به من الہدا والعلم، اس علم و ہدایت کی مثال جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، موسلادھار بارش کی طرح ہے، یہ بہت زیادہ یا کثیر بارش کی طرح ہے، موسلادھار بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، کسی زمین پر کو پہنچی، یعنی مطلب یہ ہے کہ برسی۔ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، تو اس زمین میں سے یعنی ایک حصہ وہ بہت وہ زرخیز یا عمدہ تھا، اس نے پانی کو جذب کیا، فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور گھاس اور بہت زیادہ سبزہ اگایا، اور وکانت منہا اجادب، اور اس زمین میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بڑا سخت پتھریلا تھا جس نے پانی کو روک لیا، امسکت الماء، پانی کو اس نے روک لیا، فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے پیا بھی، سیراب بھی کیا، اور اس کے ذریعے سے کاشتکاری بھی کی، اور اس میں سے کچھ حصہ یعنی ایک حصہ جو ہے اس کو بھی پانی پہنچا جو کہ انما ہی قیعان، جو کہ بالکل ہموار چٹیل تھا۔ بہت معذرت، آج ذرا گلا بھی میرا متاثر ہے، بار بار جو ہے وہ کھانسی کی۔ انما ہی قیعان، جو بہت زیادہ ہموار چٹیل تھا، جو نہ تو پانی کو روکتا تھا، لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، اور نہ وہ گھاس اگاتا ہے، نہ وہ گھاس اگاتا ہے۔ تو فذالک، اس مثال کے بعد آپ نے فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ تعالی به فعلم وعلم، فرمایا کہ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے، سمجھ حاصل کرے، اور اور اللہ تعالیٰ اسے اسے نفع وہ دے جو ما بعثنی اللہ تعالیٰ بھی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ اسے نافع بنایا، فعلیمہ، پھر وہ
وہ سیکھا بھی اور آگے سکھایا بھی یعنی اس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، اسے سیکھا اور سکھایا۔ اور اسی طرح یہ مثال ہے اس کی جس نے اس کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا، یعنی کوئی توجہ نہیں دی اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا، جس ہدایت کو دے کر مجھے بھیجا گیا، الذی ارسلت بھی۔ اس میں یہ جو ہے نا ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، تو یہ جو من ہے آخر میں یہ اس کو کہا جاتا ہے من بیانیہ، اور یہ ماں کا پیچھے بیان بنتا ہے، یعنی ماں کی آگے جو ہے نا وہ وضاحت اس مین کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ماں موصولہ ہے اس کی وضاحت اس مین کے ذریعے سے، اس کا ترجمے میں اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، پھر بامحاورہ ترجمہ درست بنتا ہے۔ یعنی ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس علم و ہدایت کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا، تو اس یعنی ماں کے ساتھ ہی آپ مین کے بعد والے جو ہے اس کا ترجمہ آپ شروع میں لے آتے ہیں۔ عربی میں یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ نقیہ کا مطلب ہے صاف ستھری، عمدہ، زرخیز۔ الکلا والعشب الکثیر، دونوں گھاس ہی، کلا کا مطلب بھی گھاس ہوتا ہے، عشب کا مطلب بھی گھاس ہوتا ہے، لیکن عشب جو ہے وہ سرسبز گھاس کو کہتے ہیں، اور کلا جو ہے وہ خشک۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو سرسبز سے مراد یعنی سبزہ، اور اسی طرح یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ زمین زرخیز تھی، اس نے سبزہ بھی اگایا، گھاس بھی اگائی۔ اجادب یہ جدب کی جمع ہے، اس کا مفرد یعنی جدب ہے، سخت زمین کو کہا جاتا ہے۔ قیعان یہ قا کی جمع ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا قاعن صفصفا، تو چٹیل میدان، ہموار جو زمین ہوتی ہے لیکن ہو چٹیل، اس میں کوئی ایسے کوئی میری بنجر سی زمین کہ پانی بھی اس میں نہ ٹکے، وہ پانی کو بھی ذخیرہ نہ کر سکے اور کچھ اگائے بھی نہ۔ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ترجمے سے ہی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے وہ اپنے جو مخاطبین ہیں ان کو ان کی تقسیم کی، فرمایا کہ میری جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم و ہدایت دے کر بھیجا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اب وہ بارش کسی جگہ کو کتنا اس سے فیض اس کو ملتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس بارش کی بجائے اس کی اپنی صلاحیت پر وہ منحصر ہے، اس کی اپنی توفیق اور استعداد پر منحصر ہے۔ بعض زمینیں جو ہیں وہ اسے اس بارش کو جذب کر کے اس سے بہت کچھ، تو ایسے ہی اس امت میں جو علماء ہیں، فقہا ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ علوم نبوت کے وہ ایسے وارثین ہیں، وہ اس علم کو لیتے بھی ہیں اور آگے اس سے اجتہادات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور یوں ان کی مثال یہ ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو توجہ نہیں کرتا، جس نے اس علم کی طرف جو ہے وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہے یا ہموار زمین ہے جس پہ کوئی چیز، کوئی اثر یعنی اس بارش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس وقتی طور پہ اس کے سماعتوں سے ٹکرائی وہ ایک بات، تو جیسے بارش جو ہے وہ وہاں پہ برسے اور پھر یہ ہے کہ نہ اس کے اندر جذب ہو اور نہ وہ اندر سے کوئی سبزہ وغیرہ اگائے، بلکہ وہیں سے سارا پانی جو ہے وہ بہہ جائے۔ تو یہ چونکہ کتاب العلم چل رہا ہے تو علم کی فضیلت کے حوالے سے چونکہ یہ ایک حدیث تھی اس لیے یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا گیا۔ یہ ہے جی آج کا سبق، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔